محترم ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ کورس؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ لائن انٹیگرل کی بات شاید اس سے پہلے آپ نے نہ پڑھی ہو نہ سنی ہو۔ اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ بہرحال آپ کی جو ریکمینڈڈ بک انٹن کی ہے اس میں یہ چیپٹر کچھ مشکل تھا آپ کے لیے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو آسان کر کے آپ کو سمجھایا جائے۔ ایک اور بک آپ کو ریکمینڈڈ ہے اور وہ فردر انجینئرنگ آف میتھمیٹکس بائی اسٹراؤڈ۔ یہ بڑی آسان کتاب ہے، اتنی اچھی کتاب ہے کہ یہ بالکل باتیں کرتی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جیسے ٹیچر باتیں کرتا ہے۔ یہ کتاب معلوم نہیں کہ آپ کو یہ اویلیبل مارکیٹ سے ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی چیز، کوئی ٹاپک انٹن سے اگر باہر دیا گیا، کسی اور کتاب سے دیا گیا، تو اس کی پوری ڈیٹیل نوٹس ایل ایم ایس کے تھرو آپ کو ملیں گے۔ ہوم ورک میں پورے کوشچن آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے، اور اسی طریقے سے اسائنمنٹس میں بھی آپ کو ہر چیز پوری ملے گی۔ آج ہمارے اس کورس کا 32واں لیکچر ہے، لیکچر نمبر 32۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے یہ لائن انٹیگرل شروع کیا تھا، اسی کو اور آگے بڑھانا ہے۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں ایک اور ایگزامپل سے، جس سے کہ آپ کو ریکال ہو جائے کہ ہم پچھلے لیکچر میں کیا کر رہے تھے، اور پھر اس سے آگے چلیں گے، تھوڑی سی مختلف بات ہوگی۔ سو لیٹ اس ڈو آور فرسٹ ایگزامپل آف دس لیکچر۔ ایگزامپل از ایویلویٹ دا انٹیگرل ایکس وائی ڈی ایکس پلس 1 پلس وائی اسکوئر ڈی وائی along the closed curve C, where C is given by the boundaries of the rectangle joining the point A10, B30, C32, D12۔ یہ میں نے ان پوائنٹس کے کوآرڈینیٹس بولے ہیں۔ یہ جو میں نے ایک کلوز کرو کی بات کی ہے جو کہ ریکٹینگولر ہے، ایسے بات کرنے سے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ریکٹینگولر ہے، اور اس کو ہم ٹریس کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیسا اس کی فگر بنتی ہے۔ آئیے اس کو ٹریس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دا لائن جوائننگ دا پوائنٹ 1 0 to 3 0، definitely this is along the x-axis, and then the line joining the point 3 0 to 3 2, it is parallel to y-axis, and then the line joining from C to D, where C is the point 3 2 and D is 1 2, it is parallel to x-axis, and then the line joining the point 1 2 to 1 0 back, and in this way we close this region. The start point and end point meet each other at A. So it is a closed curve,
a rectangular closed curve, a rectangle ABCD, whose equations of the sides are we have to find because the points are given of these lines. We will call the integral along AB, say I1, the integral from B to C, I2, the integral from C to D, I3, and the integral from D to A, I4. These are continuous lines and these are joined end to end. We will find first of all the equation along AB because our first integral I1 is along this segment. Let us do that. Line equation along AB is y is equal to 0 because it is along x-axis. So therefore dy is equal to 0. Please look our integration in which the term containing dy become 0. Also in the first term containing dx, y is present and y is equal to 0. So the whole integrand becomes 0 and therefore the integral I1 is equal to 0. Now we will integrate the same function along the segment BC, and first of all we will find the equation of BC, and that is BC, the line joining the point 30 and 32, a line parallel to y-axis. Definitely it is of the form x is equal to some constant, and therefore the equation of this is x is equal to 3. X being constant, so differential of x is equal to 0. Now we come to our integral I, where the term containing dx becomes 0 because dx is equal to 0 in this case. The term containing dy, that is 1 plus y square dy, we can integrate this term with respect to y, and the limits for y are very easy to see, that y is varying from y is equal to 0 to y is equal to 2, because the point B has coordinate 3, 0 and the point C has coordinate 3, 2. So the second integral I2 is equal to integral of 1 plus y square dy from the limit y is equal to 0 to y is equal to 2, and after integrating this is y plus y cube over 3, and the limit are y is equal to 0 to y is equal to 2. After substituting the limit, this integral I2 is equal to 4 and 2 by 3. Very easy. And now we will integrate our function along the segment segment of the line from C to D. Let us do that. This curve, that is, we call it C3. It is parallel to x-axis. So its equation is just like y is equal to constant. So it is y is equal to 2. It is very easy to see there, because the coordinates of
these points C and D, the y coordinate of these points are 2. So therefore the equation of the line through the segment CD is y is equal to 2. Y being constant, so therefore differential of y dy is equal to 0. In our integral I, second term containing dy becomes 0 because dy is equal to 0. And the first term containing dx has also y, and that y can be replaced by y is equal to 2. So our integral is only with respect to x, and that is I3 is equal to integral of 2x with respect to x, and the limits are from x is equal to 3 to x is equal to 1. ये x की लिमिट्स मालूम करना बड़ा आसान है. फिगर से c का x कोऑर्डिनेट देखिए कि वो 3 है और d का x कोऑर्डिनेट देखिए वो 1 है. तो x हमारा along CD है. So therefore the lower limit will be x is equal to 3 and the upper limit will be x is equal to 1. It is easy integral to integrate, and I think I am just going to the result. So I3 is equal to minus 8. Now along the line DA. DA is the line in the diagram which is parallel to y-axis. Its equation is of the form x is equal to some constant. Let's see. The equation of this line through segment DA is x is equal to 1, because the coordinate x coordinate of D is 1 as well as the x coordinate of A is 1. So the equation of this line is x is equal to 1. Here again x is constant, so differential is equal to 0. And now our integral I, the original integral, the first term which contains dx becomes 0, and the second term there is no x, so it means it is easy to integrate with respect to y. So this integral becomes now that is I4, that is the integral of 1 plus y square dy, and y is from 2 to y is equal to 0. The limits also can be seen very easily, because the y coordinate of D is 2 and the y coordinate of A is 0. So these will be our limits, that is y is equal to 2 to y is equal to 0. I leave the working of integration to you, and then the result of this definite integral is minus 4 and 2 by 3. We have calculated all the 4 integrals on this loop, and this is the sign of this integral will also have in the sign the circle there, because it is the notation for integration along a closed curve. So now our integration is equal to, total integration is equal to I1 plus I2 plus I3 plus I4, and that is equal to 0 plus 4 2 by 3 minus 8 minus 4 2 by 3, and the ultimate result is equal to minus 8. आज हमने अपना लेक्चर फिर एक ऐसे एग्जाम्पल से शुरू किया जिसमें क्लोज्ड कर्व के ऊपर
لائن انٹیگریشن ہم کر رہے تھے. آرک لینتھ یہ ایک بہترین پیرامیٹر ہے. غالباً ہم اس کا ذکر پہلے لیکچرز میں بھی کر چکے ہیں. اگر کوئی فنکشن اس طریقے سے دے رکھا ہو کہ کوئی آرک ہے اور اس کے پوائنٹ جو اس کرو کے اوپر پوائنٹ ہیں ایکس وائی، اگر ہم 2 ڈائمینشن میں ہیں تو وہ بدلتے ہیں اس آرک کی لینتھ کے ساتھ ساتھ. تو ایسے فنکشن کی انٹیگریشن ود رسپیکٹ ٹو آرک لینتھ ہو سکتی ہے. تو اس قسم کے انٹیگریشن بھی ہمیں آنی چاہیے جہاں ہمارے پاس فنکشن تو وہی ایکس وائی کا ہے لیکن ہم انٹیگریٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو آرک لینتھ. اس کی فارم کیسی ہوگی آئیے دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از لائن انٹیگرل ود رسپیکٹ ٹو آرک لینتھ. آرک لینتھ کو ہم ڈی ایس سے ڈینوٹ کرتے رہے ہیں. تو ڈی ایس جو ہے اس کا کیا ہو جائے گا، ڈفرینشیل ہو جائے گا. تو اس کی یہ شکل ہوگی لائن انٹیگرل ود رسپیکٹ ٹو آرک لینتھ. سو دیٹ از آئی از اکول ٹو انٹیگریشن آف ایف آف ایکس وائی ود رسپیکٹ ٹو ایس along the curve C. With respect to x, that is ds. First of all, we replace this ds in the form of x and y. So if we can replace this ds in the form of x and y, then everything we think will be just like those things just we have done. Approximately this ds, very small length, can be viewed as, can be taken as, that is ds is equal to dx square plus dy square under the square root, where what is this dx? That is the horizontal component, and what is the dy? That is the vertical component. Let us see on the screen. So ds is equal to square root of square of dx plus square of dy. Now if we divide and multiply the right hand side by dx, then we are getting ds is equal to square root of dx square divided by dx square plus dy square divided by dx square. And then we are getting this is equal to square root of 1 plus dy dx square into dx. اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ شاید سوچیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو ڈی ایکس سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ایک سمبل ہے. دراصل ہم ڈفرینشیل سے ڈیل کر رہے ہیں. تو اگر ڈفرینشیل سے ڈیل کریں تو یہ کوئی کوانٹٹی ہوتی ہے. ان دیٹ کیس اٹ از الاؤڈ ٹو ڈو آل دیز الجبرائک آپریشن. بہرحال ہم اب اپنے اوریجنل انٹیگرل کی طرف چلتے ہیں جو کہ انٹیگرل تھا فنکشن آف ایکس وائی کا ود رسپیکٹ ٹو ایس اباؤٹ اے کرو سی. سو آئیے دیکھیے کہ ہم اس میں کیسے اس ڈی ایس کو ریپلیس کرتے ہیں. سو ناؤ آور انٹیگرل آئی از اکول ٹو انٹیگرل آف ایف ایکس وائی ڈی ایس along the curve C. After replacing ds by square root of 1 plus square of dy dx,
into dx becomes, that is equal to integration of f of xy into square root of 1 plus square of dy dx into dx, and there will be definitely the limits for x. देखिए हमने बहुत टेक्टफुली अपना तमाम इंटीग्रल जो है वो एक्स वाई की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर एस मौजूद नहीं है। अब हर चीज़ जो है वो एक्स और वाई में कन्वर्ट हो गई है। तब हमारी जो लिमिट्स जो भी होंगी, अगर हम इसको सबको जैसे कि पीछे करते हैं, अभी एग्जाम्पलों में कर किया है हमने कि सबको फिर हम एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, वाई भी नहीं रहेगा, डी वाई भी नहीं रहेगा। तब हमारी लिमिट्स किसकी होनी चाहिए? एक्स की होनी चाहिए। तो यहाँ हम सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये जनरल केस है, कि अगर उस केस में हमारी लिमिट जो है x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू x2 लोअर एंड अपर लिमिट्स हो, तो ये फॉर्म इख्तियार कर जाएगा हमारा इंटीग्रल। सो बातें बहुत आसान हो जाएगी और वैसी हो जाएंगी जैसा कि हम अभी पहले करते रहे हैं। आइए इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, इवेल्युएट इंटीग्रल of 4x plus 3xy with respect to x along the curve C, where C is the straight line joining the points, the origin to the point A, whose coordinates are 1, 2. ये इंटीग्रल है, इसमें s मौजूद है। इसके अलावा जो हमारा कर्व है वो लाइन है, और लिहाजा इसी तरीके से सबसे पहले हम तो लाइन की इक्वेशन मालूम करेंगे और इस ds को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ dy dx एंड सो ऑन। इस तरीके की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। लेट अस डू दैट। द इक्वेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम 0, 0 टू द पॉइंट 1, 2 is very easy to find. The equation will be y is equal to 2x. It is a line passing through the origin having the slope 2. So the equation of this line is y is equal to 2x. So C, the curve is the line y is equal to 2x. From y is equal to 2x, dy dx is equal to 2. And in the formula we have, that is what is our ds dx, so that will be square root of 1 plus dy dx whole square, and that will be 1 plus 4 and square root of that, so that is the square root of, so ds is equal to square root of 5 into dx. So we replace it, and ultimately our integration becomes integration of 4x plus 3xy into square root of 5 dx. And now replacing y, because y is given to us, y is equal to 2x. So this integral becomes integral of 4x plus 6x square into square root 5 dx, and the limits for x are x is equal to 0 to 1. These limits are very easy to find. Look at the diagram. You can see that the variation of x is from 0 to 1. So this integral is equal to, we can take the common factor out, which is 2 square root 5. So now integral is equal to 2 square root 5 into integration of 2x plus 3x square with respect to x, and x is from 0 to 1. After integrating and putting the limits, this will be equal to 4 square root 5.
अब हम एक नई फॉर्म पे चलते हैं जहाँ के हमारा x और y जो है वो किसी थर्ड पैरामीटर की शक्ल में दे रखा हो। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक कर्व, हम इस पे बहुत डिटेल में पहले आपके साथ बात कर चुके हैं कि x is a function of some parameter say t, y is a function of the same parameter t. So giving the values to t, we can find the different points in the space or two dimension, and we can trace them, and therefore, and in this way we can trace the curve. So now if the equations of these x and y are given in parameter, then how do we can find the line integral? So we are moving towards this topic. Let us do that. Parametric equations, when x and y are expressed in parametric form, that is, x is a function of t and y is a function of t. Remember that we can write this x is equal to xt and y is equal to yt. Then we know that ds dt, where s is the curve, the length of the curve, and that is given in the form of parameters. So ds dt is equal to square root of dx dt plus square of dy dt. And from here, ds is equal to square root of dx dt plus square of dy dt into dt. And hence, we can replace this ds into the parametric form involving t. Already we have told you that x and y both can be expressed in terms of t. So this integral, which is integral of fxy ds along the curve C, that becomes f of xt yt. Please, when I say f of xt yt, it means where there is x, replace it by x is equal to function of t, and where there is y, replace it y is a function of t, into square root of dx dt square plus dy dt square into dt. This everything becomes in terms of t, and we can find then corresponding limiting value of t's. Say that is t is equal to t1 lower limit and t is equal to t2 upper limit. So we have the integral in terms of t. We write again the formula for this integral, that is I is equal to f, which will be a function of t, into square root of dx dt square plus dy dt square into dt, which will be again some expression in t, and integrating this from t is equal to t1 to t is equal to t2. So अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हमारा कर्व जो है वो किसी पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया होगा और उसकी along that हम लाइन इंटीग्रल मालूम करेंगे. Let us do an example for that. Example: evaluate the integral of 4xy ds where along the curve C, where C is defined as a curve by these parametric equation: x is equal to sin t, y is equal to cos t, and t is lying between t is equal to 0 to t is equal to pi by 4.
We have x is equal to sin t, so therefore dx dt is equal to cos t. We have y is equal to cos t, so therefore dy dt is equal to minus sin t. So replacing these things in ds dt, first of all we are finding ds dt. So ds dt is equal to square root of dx dt square plus dy dt square, which will be equal to square root of cos square t plus sin square t, which will be square root of 1, and that is 1. And now we replace in the integral for x in terms of t and for y also in terms of t. So our integral, which is in fact 4xy ds, becomes 4 sin t cos t into dt, and the limits for t are from t is equal to 0 to t is equal to pi by 4. 4 sin t cos t can be written as 2 into sin 2t. So our integration becomes integration of sin 2t with respect to t, t from 0 to pi by 4. Integral of sin 2t is minus cos 2t divided by 2. So after putting these limits, the ultimate result is that our integral is equal to 1. हमारा अगला टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन. इससे पहले हमने देखा कि अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तक हम जाएं अलोंग डिफरेंट पाथ, तो इंटीग्रल की वैल्यू डिफरेंट निकलती थी. तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी पाथ से जाएं, इंटीग्रल की वैल्यू सेम निकले? इन जनरल तो वो डिफरेंट निकलती है. तो अब हम देखेंगे कि किसी खास हालात में अगर हम किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक किसी भी रूट से जाएं और वो कर्व बनाएं और अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करें अलोंग एनी रूट, तो इंटीग्रेशन जो है यानी इंटीग्रल का जवाब जो है वो सेम आएगा. किन हालात में ऐसा होगा, आइए देखते हैं. इसके लिए हमने ये एग्जांपल चुनी है. इवैल्यूएट द इंटीग्रल ऑफ 3x² y² dx plus 2x³ y dy along the curve C between the point origin 0, 0 to the point A whose coordinates are 2, 4. First of all, along the curve we denote it by C1, and that curve is y is equal to x square. As you know, this is a parabola. And then along the curve we call it C2, and that is y is equal to 2x, and you know this is the line. Then the third route, that is first we go along the y-axis from origin to the point 0, 4, and then parallel to x-axis from the point 0, 4 to the point A 2, 4, which is our destination. ये हमारा इंटीग्रेंड जो है वो सेम है, रूट्स मुख्तलिफ हैं. एक ही पॉइंट पर पहुंचना है ओरिजिन से ए पर, लेकिन रूट्स मुख्तलिफ हैं. हम 1 by 1 इनको लेंगे और अपने इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट करेंगे along these 3 different routes. Let us do that. So first of all, along the parabola y is equal to x square. Note that 0, 0 lies on it, and also the point A 2, 4 lies on it. So we replace y is equal to
y by y is equal to 2x, and from we replace y by x square, and from y is equal to x square, dy is equal to 2x dx. I mean differential of y is equal to 2x into differential of x. So we will replace dy by 2x dx. So our integrals, which we denote by I1, is equal to integration of 3x square x raised to power 4 dx plus 2x cube x square into 2x dx. X is from 0 to 2. Please note, we have replaced y square by x raised to power 4 because y is equal to x square, and y by 2x, and dy y by x square, and dy by 2x dx. So after simplification, this becomes integration of 3x raised to power 6 plus 4x raised to power 6, and this becomes integration of 7x raised to power 6 with respect to x from x is equal to 0 to 2, and this is after integral is equal to x raised to power 7, and after substituting the limit from x is equal to 0 to x is equal to 2, this is equal to 128. So I1, which is along the root of parabola y is equal to x square, the value of this integral, definite integral, is 128. Now we will integrate our same function, same integrand, along the line y is equal to 2x. Through this line we are also approaching to the same point A from origin. So let us do that. Y is equal to 2x, then dy is equal to 2 dx, and now integral, we say it I2, become integral of 3x square into 4x square dx plus 2x cube into 2x square dx, and the integration from x is equal to 0 to 2. And the limits you can see very easily for x from the diagram, that x is varying from 0 to 2. And here we have replaced y by 2x and dy by 2 dx. So this integral I2 is equal to integral of 20 x raised to power 4 with respect to x from x is equal to 0 to 2, and after integrating, this becomes x raised to power 5 divided by 5 into 20 from x is equal to 0 to 2, and if we substitute for these limits, the result will be 128. अब हम इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे along the third route, and that is from origin along the y-axis to a point whose coordinates are 0, 4, and then parallel to x-axis up to the point A. So let us see first of all on the figure. Here is the route. You can see that from origin along the y-axis to the point 0, 4, and then parallel to x-axis up to the point, same end point A, whose coordinates are 2, 4. Now we have divided it into two different routes. So therefore, first of all, along the y-axis, and equation of y-axis, as you know,
that is x is equal to 0. And from here, dx is equal to 0. And the limits of y, very easy to see, that is y is equal to 0 to y is equal to 4. So here x is equal to 0, so therefore dx is equal to 0. So in our integrand, if we put these things, because x is equal to 0 and dx is equal to 0, first and second both term become 0. So hence the value of this integral is 0. But to complete the root, we have to now move from the point 04 to the point A24, which is a line parallel to x-axis and whose equation is equal to y is equal to 4, and the variation of x will be from x is equal to 0 to 2, and from y is equal to 4, dy is equal to 0. Now see your original integrand, dy is equal to 0, therefore the second term containing dy becomes 0, and the first term putting the value of y and dx, that becomes integration of 48 x square with respect to x, and x is from 0 to 2, and after integrating we get 16 x cube, and limits are x is equal to 0 to x is equal to 2. After substituting these limits, we get again 128. ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف روٹ سے ہم نے اس انٹیگرنٹ کو انٹیگرل معلوم کیا، اس کا انٹیگریٹ کیا اور اس کا جواب یہ کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے والی ایگزامپل میں ایسا نہیں ہوتا تھا. تو لہٰذا ہمیں یہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ یہ کس قسم کا فنکشن تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈفرینشیل موجود ہو اور ہمارا انٹیگرینڈ اس فارم کا ہو پی ڈی ایکس پلس کیو ڈی وائی، ویئر پی از اے فنکشن آف ایکس وائی اینڈ کیو از آلسو فنکشن آف ایکس وائی. ایگزیکٹ ڈفرینشیل کب ہوتا ہے؟ جبکہ پی کا پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو وائی اور کیو کا پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس دونوں برابر ہو جائیں. اس انٹیگرینڈ میں آپ دیکھیے کہ پی کیا ہے اور کیو کیا ہے، اور کیا یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل کی کنڈیشن پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پی which is 3x square y square, so therefore partial derivative of p with respect to y, that will be 6x square y, and q which is 2x cube y, and partial derivative of this with respect to x is 6x square y. سو آپ نے دیکھا کہ یہ انٹیگرینڈ جو ہے اس کا جو ڈفرینشیل ہے یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل ہے. اس پہ ایک تھیورم ہے جو کہ ہم پروو تو نہیں کریں گے، اور وہ یہی اسٹیٹ کرے گی کہ اگر ہمارے پاس اس قسم کے سموتھ کرو ہوں اور ہمارا انٹیگرینڈ ایگزیکٹ ڈفرینشیل ہو، تب کسی بھی روٹ سے جائیں ہمارا جواب جو ہے وہ سیم آئے گا. آئیے اس بات کو لکھ کر، اس اسٹیٹمنٹ کو لکھ کر آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کا ریکارڈ رہے. If the integrand of the given integral is seen to be an exact differential, then the value of the line integral is independent of the path taken and depends only on the coordinates of the two end points. So جو لاسٹ میں ہم نے بات کی ہے کہ اگر ہمارا انٹیگرینڈ ایگزیکٹ ڈفرینشیل ہو تو وہ روٹ کی پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے.
صرف ہم 2 اینڈ پوائنٹس دیکھتے ہیں. یہ آپ کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی کہ کوئی روٹ نہ ہو, ایگزیکٹ ڈفرینشیل ہو. اب ایگزیکٹ ڈفرینشیل ہو تو اس کا انٹیگرل معلوم کرنا بہت آسان ہے. شاید آپ بھول گئے ہوں, ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل ہے, اور بتائیے کہ یہ کس کا ڈفرینشیل ہے اور اس کا انٹیگرل کیا ہے. اس قسم کے کوشچن ہم نے پہلے کیے ہیں, اور اس طریقے سے اگر آپ وہ فنکشن معلوم کر لیں تو کیا ہو گیا, انٹیگرل آپ کے پاس آ گیا. ہمیں کسی روٹ پہ جانے کی یا کسی انٹیگرل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. رہ گیا کہ کہاں سے شروع کیا تھا, کہاں گیا تھا, سٹارٹ پوائنٹ کیا تھا, اینڈ پوائنٹ کیا تھا, وہ آپ کے پاس موجود ہوگا جیسے کہ اس ایگزامپل میں تھا. تو وہ آپ کے پاس لمٹس ہوں گی ایکس اور وائی کی, ان ویلیوز کا ہم ڈفرنس معلوم کر لیں گے. تو یہ آپ ذرا خود کر کے دیکھیں, اور اس طریقے سے بھی آپ کا جواب جو ہے وہ سیم آئے گا. عزیز طالب علموں, ہم اپنے کورس میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ لائن انٹیگرل کا جو اہم اس میں کا جو کنکلوژن ہے وہ گرین تھیورم ہے. بڑے ہی بیوٹیفل تھیورم ہے, آپ اس کو انجوائے کریں گے. میتھمیٹکس جہاں ٹھیک ہے مشکل ہو جاتا ہے, وہاں انٹرسٹنگ بھی ہو جاتا ہے. اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم اپنے لائن انٹیگرل کو انفیکٹ ڈبل انٹیگرل میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اب بتائیے کہ اگر لائن انٹیگرل کو ڈبل انٹیگرل میں کنورٹ کر لیں یا ڈبل انٹیگرل کو لائن انٹیگرل میں کر لیں, اور یہ ٹول ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو جیسا آسان ہو ویسا ہم کر لیں گے. بہرحال یہ کافی ظاہر ہے کہ لمبی بات ہے, اس لیکچرز میں ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں اپنی یہ تمام باتیں کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.